الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کل معاشرہ افراتفری اور بے یقینی و بے چینی کی کیفیت میں ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں افراط و تفریط، زیر و بم، یہ فطری عمل ہے اور ہر عہد میں، ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نتائج و عواقب سب کے تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ افراتفری پھیلتی ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، شور و شغب ہوتا ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، فرائض ضائع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی اصلاح کی فکر میں بھی رہتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ لیکن حق یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی بنیاد عقیدہ حق کا ہے۔ صحیح۔ معاشرے میں مختلف بت بن جاتے ہیں۔ قوم پرستی ایک بت ہے، قوم ایک بت ہے۔ وطن پرستی کا بڑا شور و غوغا ہے آج، وطن 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 بھی ایک بت ہے۔ اللہ کی زمین ساری وطن ہے، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ایک قوم ہے۔ سب کی بہتری سوچی جائے تب امن قائم ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک طبقہ آپ الگ کر لیں، یہ ہمارا وطن ہے، یہاں امن ہو، باقی دنیا آگ میں جلتی رہے، تو آپ الگ نہیں رہ سکتے۔ صحیح۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ ٹھیک رہے، باقی تباہ ہو جائیں تو آپ بھی تباہ ہوں گے۔ ٹھیک۔ عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے خبر صادق پر۔ اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے کس خبر پر ہے، کون ہے اس کی بنیاد بتانے والا۔ خبر صادق اللہ کی وحی ہے جو صرف نبی پہ نازل ہوتی ہے۔ صحیح۔ سو عقیدے کی بنیاد ہر عہد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عقیدے کی بنیاد نبی کے ارشادات ہیں، جس کی خبر وہ اللہ سے لے کر مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ خبر صادق پہ ہم آتے ہیں تو اللہ چونکہ ساری مخلوق کا مالک ہے، وہ ان کو حقوق بھی ان تک پہنچا رہا ہے جو اس کی مخالفت اسے نہیں مانتے۔ اس کے انبیاء کو لوگوں نے شہید کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اس نے ان کی روزی بند نہیں کی، صحت چھین نہیں لی، اولاد چھین نہیں لی۔ اس نے کہا تمہارا یہ کردار ہے، اس کے نتائج کا میں نے ایک دن مقرر کر دیا ہے، تب تک جو میرے ذمہ بحیثیت پروردگار عالم جو میری ذمہ داری ہے وہ میں پوری کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ بحیثیت مخلوق جو تمہاری ہے اس میں اگر کوتاہیاں کرو گے تو بات کر لیں گے، جب ایک دن مقرر ہے اس دن پڑتال ہو جائے گی، کہاں تم نے کمی کی، کہاں تم نے پورا کرو گے مزید انعام پاؤ گے، صحیح۔ نہیں کرو گے تو اپنی سزا پاؤ گے۔ تو بنیاد عقیدہ ہے،
عقیدہ درست ہو اور وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ یہاں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جی جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو انہوں نے بھی ایک دنیا راؤنڈ ڈالی۔ میں نے کہا آپ کو غلط بتایا کسی۔ اسلام میں جنگ صرف دفاع کے لیے ہے۔ صحیح۔ کوئی آپ پر جنگ مسلط کرے اس کا جواب دینا فرض ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اپنے عقیدے کا، اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے دیکھ لو، بدر سے لے کر 80 سے زیادہ غزوات و سرائیں سارے دفاعی ہیں۔ جہاں کسی نے اسلامی ریاست پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کی، کسی کو آگے بڑھ کے روکا گیا، کوئی چڑھ کے آیا تو اسے روکا گیا۔ عہد خلافت راشدہ میں جتنے علاقے فتح ہوئے، پہلے ان ریاستوں نے ریاست اسلامی پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، صحیح۔ مسلمانوں سے زیادتی کی، جس کے نتیجے میں جہاد ہوا، ریاستیں فتح ہوئیں، لیکن مفتوحین کو پورے حقوق دیے گئے۔ انسانی حقوق غیر مسلم کو بھی دیے گئے، اس کے حق اس کا کسی نے غصب نہیں کیا۔ یعنی عقیدے میں یہ حسن ہے کہ مخالف کے بھی انسانی حقوق طلب نہیں کرتا، اسے برائی سے روکتا ہے یا اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ وہ زندہ رہے، اس کی آبرو سلامت رہے، اس کا مال و منال سلامت رہے، اس کے بچے بھی تعلیم پائیں، اس کے بیماروں کا بھی علاج ہو، یہ ساری سہولتیں دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تقسیم آ گئی ہے، ہمارے اپنے جو ایجاد کردہ نظریات ہیں، جن میں علامہ اقبال مرحوم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ شاید کے بڑے بت قوم اور وطن بن گئے۔ صحیح۔ یعنی آپ چند مخصوص لوگوں کی بہتری سوچتے ہیں، ایک مخصوص علاقے کی بہتری سوچتے ہیں۔ آپ کیسے ساری زمین کو آگ میں جھونک کر چند سو مربع میٹر کو کیسے بچا سکتے ہیں، چند سو مربع کلومیٹر کو، چند ہزار سے، چند لاکھ سے؟ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات۔ جب ارد گرد سارے میں آگ لگا لیتے ہیں تو آپ اس کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بڑی بڑی جو امپائرز بن گئی ہیں، یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، کیا ان کے ہاں امن ہے؟ کیا ان کے ہاں لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں؟ کیا عام آدمی اطمینان کی نیند سو سکتا ہے؟ اور وہ تو سپر پاور ہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی ان پر فوج کشی نہیں کر سکتا، لیکن امن تو ان کے ہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے امریکہ میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ڈر کے مارے نیند نہیں آتی، سوتے نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک ان نون فیئر ہے، انجانا خوف ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو معاشرے کی اصلاح خبر صادق پر ہے، جس پر عقیدے کی بنیاد ہو، اس کے مطابق کردار ہو جو رضائے باری کو پائے۔ اب اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک۔ جہاں اس نے مومن کے حقوق متعین کیے ہیں، کافر کے بھی انسانی حقوق بحال رکھے۔ جہاں دوستی کی حدود مقرر کی ہیں، دشمنی کی بھی حدود ہیں سبحان اللہ، کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے، یہ ایک ادھورا خواب ہے، یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مختلف راستے اگر راہ حق سے ہٹ کر ہم سوچتے رہیں گے تو یہ فضول کاوش ہوگی اور وقت کا ضیاع ہوگا۔ انسانی فلاح اس اصول میں ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورتیں پیدا کیں، اس کی تکمیل کے ذرائع پیدا کیا، اور ان میں توازن رکھنے کے لیے انبیاء مبعوث فرما کر اپنے احکام عطا فرمائے کہ یہ کرو، انسان کو اختیار دے دیا۔ بالکل صحیح۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب تم شکر کا، نیکی کا، اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ برائی کی طرف جانا چاہتے ہو تو یہاں تو میں نہیں روکوں گا، تمہاری چوائس ہے۔ صحیح۔
لیکن جب آؤ گے میرے پاس تو حساب ہو جائے گا۔ تو اگر ہم واقعی ہم اصلاح معاشرہ کے نام پہ کبھی چندے جمع کرنا چاہتے ہیں، دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، کبھی شہرت چاہتے ہیں، اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، کبھی لوگ پیچھے لگا کر اپنی سیاسی اہمیت بنانا، یہ مقاصد نہیں ہے، صحیح، یہ نفس کی گھٹیا خواہشات ہیں۔ بالکل ٹھیک، کوئی ہمیں جانے نہ جانے، کوئی ہمیں کچھ دے نہ دے، جو ہمارے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہے اس کا بھلا ہو، اس کا انعام ہم اس سے لیں گے جس سبحان کی اللہ، مخلوق کا بھلا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں ہم پہنچیں گے تو اصلاح معاشرہ کا کام کر شروع سکیں، ہوگا، بالکل ٹھیک، ورنہ آپ کوئی بھی اصلاحی تاریخ چلا لیں تو آخر چندوں پہ لڑائی ہوتی ہے، جی ہاں، مقدمے بنتے بالکل ہیں، ایسے ہی۔ فلاں فنڈ کھا گیا، فلاں یہ ہو گیا، شہرت ہوتی ہے، اشتہار ہوتے ہیں، اور بالآخر اس کا تیا پہنچا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ وہ انسانی خواہشات در آتی ہیں۔ جی ہاں، تو انسان کی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ خود محتاج ہے، اس کی اپنا نفس ہے، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کی اپنی آرزویں ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا۔ وہی انصاف کر سکتا ہے جو سب کا مالک ہے بے شک، اور جسے بے شک، کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل صحیح، کہ یہ کرو گے تو میرا یہ ہو جائے گا، نہیں، اسے ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، جب تک ہم اس پہ واپس نہیں آتے اس وقت تک اس وقت اسلام تک آپ ممکن نہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں بندے کو نہیں گھسنے دیتے، جی ہاں، بالکل ایسے کوئی ہی نیا ہے، نمازی آ جائے ہم اسے بھگا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی عجیب بات ہے، شکر کرو ایک تو بندہ آیا، آیا، اسے بالکل سمجھ نہیں ہے تو اسے سمجھاؤ۔ ہم اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، ہمارا پانچا نیچے ہے، تم نے پانی ٹھیک جی ہاں، نہیں لیا، تم نے مسواک صحیح نہیں کیا، تمہیں سجدہ کرنا نہیں، وہ بھاگ جاتا۔ بالکل صحیح، تو بالکل اگر صحیح، یہاں مسجد میں یہ حال ہے تو امور دنیا میں کیا حال کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو مختلف بت بن جاتے ہیں، لوگ اپنی پوجا کراتے ہیں، اپنی عبادت چاہتے ہیں، میرے لیے رکوع سجود کرو۔ یہ اصلاح معاشرہ اس طرح نہیں ہوتی۔ صحیح، معاشرے کو اس حال پہ تعمیر کرو جس حال پہ معاشرے کے خالق نے اس کی بہتری رکھی ہے، سبحان اللہ، اور اس بے کا شک، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کا سارا جو اس کا مواد ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو، کیا جائے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اور اسی انشاءاللہ پر عمل کر کے اصلاح ہو اصلاح جائے معاشرہ ہو گی۔ سکتی ہے۔ حضرت جی بہت خوبصورت ٹاپک تھا اور بڑی سیر حاصل گفتگو، لیکن ایک بریک پہ جانے واپس آتے ہیں، کچھ سوال ہیں وہ پھر شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ almusha.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔